السلام علیکم دوستو، آج میں پھر ایک بار آپ کے روبرو ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کلاس 10th کے طلبہ و طالبات کے لیے خاص ہونے والی ہے۔ آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں درخشاں اردو کا سبق نمبر 5 آشیانہ، جس کے لکھنے والے ہیں نگار عظیم۔ یہ ایک افسانہ ہے۔ چلیے میں اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اور اس افسانے کو پڑھنے سے پہلے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اردو کی مکمل تیاری کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ میں آخری تک آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو دیر نہ کرتے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس افسانہ نگار کے بارے میں پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں سے اکثر و بیشتر کوشچن ایگزام میں رہتے ہیں، اس لیے اس کو بہت ذہین سے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اس کے لکھنے والے کون تھے۔ نگار عظیم اس کے لکھنے والے تھے۔ چلیے، نگار عظیم عہد حاضر کے ایک اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار ان کا اصل نام ہے۔ قلمی نام نگار عظیم ہے۔ اصل نام ملکہ مہر نگار، قلمی نام نگار عظیم ہے۔ وہ اردو دنیا میں مشہور و مقبول ہیں۔ اردو کے علاوہ انہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی ایم اے کیا۔ انہوں نے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ اس وقت خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان یوں بھی بنتی ہے کہ انہوں نے خواتین کے جذبات و محسوسات اور ان کے مسائل پر متعدد افسانے لکھے ہیں۔ جبر و استحصال اور موجودہ معاشرے کی انسانیت سوز صورتحال پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں۔ نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس کے نام سے 1990 عیسوی میں شائع ہوا۔ ایک دم اس کو یاد رکھیے گا کہ نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس کے نام سے 1990 عیسوی میں شائع ہوا۔ عکس کے نام سے 1990 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 1999 عیسوی میں مجموعہ گہن شائع ہوا۔ افسانوں کے علاوہ انہوں نے سفرنامے اور تنقید کے میدان میں بھی نمایاں کام کیے ہیں۔ انہوں نے ہر چرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ پیش کیا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی ان کی اہم تنقیدی کتاب شائع ہو چکی ہے۔ نگار عظیم نے گرد آوارگی کے نام سے ایک سفرنامہ بھی لکھا ہے جو خاصاً مقبول ہوا۔ انہوں نے گرد آوارگی کے نام سے ایک سفرنامہ لکھا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ چلیے اب ہم مضمون جو انہوں نے افسانہ لکھا ہے اس افسانے کی طرف چلتے ہیں۔ آشیانہ، ہیڈ لائن کیا؟ آشیانہ۔ وہ اس میں کہتے ہیں کہ کہانی دراصل برکت علی صدیقی اور ان کی بیوی زرینہ کے خوشحال زندگی کا مسئلہ ہے، جن کی زندگی میں بظاہر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو اپنے آپ میں ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ دونوں میاں بیوی ریٹائر ہو کر خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک بیٹا ہے
جو اعلیٰ ملازمت کرتا ہے اپنے بچوں کے ساتھ جہاں ملازمت کرتا ہے وہیں رہتا ہے۔ برکت علی صدیقی اور ان کی بیوی کو اب تنہائی کا مسئلہ ہے اور وہ دونوں اپنا گھر چھوڑ کر اپنے بیٹے کے یہاں جا کر رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مشترکہ خاندان میں غریب لوگوں کے لیے کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر صورتوں میں خوشحال افراد بھی اول اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں اور پھر آپس میں ناچاقی بڑھتی ہے۔ برکت علی صدیقی اور ان کی بیگم کو جب اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہنا پڑا تو رفتہ رفتہ اچھے تعلقات میں دراڑ پیدا ہونے لگی۔ افسانہ نگار اکتاہٹ اور یکسانیت سے پیدا ہونے والے خانگی انتشار کو کرداروں کی نفسیات کی روشنی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اسی کو اس کہانی میں ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ آشیانہ۔ اپنے بڑے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے۔ ہر طرح کا سکھ چین تھا۔ یہاں دونوں ہر وقت ہر بات کا خیال رکھتے، ہر طرح کی عیش و آرام اور محبتوں سے نوازتے۔ دو پیارے پیارے پوتے بھی اللہ نے عطا کیے۔ عدنان تقریباً 9 برس کا ہو گیا اور فرحان ابھی 5 برس کا تھا۔ دونوں اسکول جاتے، دادا دادی سے محبت کرتے، پوکے مان ہی مین اور بیس لیٹ کے قصے سناتے، لیکن ان سب کے باوجود اندر ہی اندر ایک طرح کا خالی پن، اداسی اور اکتاہٹ سی بھری رہتی۔ کبھی کبھی یہ اداسی گھٹن بن جاتی اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر ایسا کیوں؟ میرے شوہر برکت علی صدیقی ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ اپنا چھوٹا سا مکان تھا، اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ ہمارے 2 بچے تھے۔ دونوں کی پرورش اور اعلیٰ تعلیم میں عمر کا پہیہ اتنا تیز چلا کہ احساس ہی نہیں ہوا کب بوڑھے ہو گئے۔ بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے اور سراج کی بنگلور ملازمت لگی تو اکیلے پن نے گھیر لیا۔ رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم اور آباد تھی۔ شروع میں تو جلدی بیٹی داماد آتے، لیکن جیسے جیسے دن گزرے ان کی مصروفیتیں بڑھی تو بس بطور مہمان آتے، اور پھر سراج کی شادی ہوئی اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بنگلور آباد ہو گیا۔ لیکن برکت جیسے ہی ریٹائر ہوئے، سراج اور عرفانہ ضد پکڑ کر اپنے ساتھ بنگلور لے گئے، اور وہ آشیانہ جو ہم نے تنکا کر کے بنایا تھا، بیٹے بہو کی محبت میں بہت دور چھوڑ گیا۔ بیٹے بہو نے خدمت گزاری اور دلجوئی میں دن رات ایک کر دیے۔ کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی اس خدمت سے شرمسار بھی ہوئے۔ جب ناشتے کی میز پر بہو سلائس پر مکھن کی موٹی تہہ لگا کر پیش کرتی تو یہ بھی مسکراتے اور میں بھی ہنس پڑتی اور کہتی، پیاری بہو رانی، اس عمر میں اتنا مکھن کھلاؤ گی تو 10 بیماریاں اور پل جائیں گی اور تمہارا کام اور بڑھ جائے گا۔ اللہ نہ کرے امی جان بیمار ہوں آپ کے دشمن، ایسا نہ کہیے۔ اس عمر میں کھائیں گی نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ کیوں ابو جان؟ اور ابو جان مسکرا پڑے۔ کھانے پینے اور پھل فروٹ سے لے کر روزمرہ کی تمام ذمہ داریوں اور ضرورتوں کا وہ پورا خیال رکھتے۔ کچھ وقت پوتوں کے ساتھ باتیں کرنے، ان کے کھیل سیکھنے میں گزر جاتا۔ سراج آفس چلا جاتا، بہو گھر کے اور باہر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ نئے زمانے کی ہوتے ہوئے بھی وہ پرانی قدروں سے جڑی ہوتی تھی۔ واقعی سراج کی پسند لاجواب تھی۔ دونوں میں کبھی کبھی تکرار بھی ہوتی، کیونکہ عرفانہ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سراج اسے غیر ضروری سمجھتا تھا۔ اسے اللہ نے اچھی ملازمت اور ہر آرام مہیا کیا تھا اور وہ عرفانہ کو خواہ مخواہ نوکری کے جو خم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ ابتدا میں بنگلور آ کر ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا اور خوشگوار لگا۔
نہ کھانے پکانے کی فکر، نہ دال ولی حساب کا، نہ پاس پڑوس اور آنے جانے والوں کا جھنجھٹ۔ لفٹ سے 7ویں منزل پر چڑھتے اور اترتے، کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ یا زندہ کون جانے۔ بہت کوشش کرتی بہو کوئی کام کرنے دے، لیکن وہ ہاتھ ہی لگانے نہ دیتی۔ دل چاہتا کہ برکت اور سراج کی پسند کی ڈش میں بھی بناؤں، لیکن عرفانہ اتنے پیار سے منع کرتی کہ میں خاموش ہو جاتی۔ کیا امی جان، ساری عمر تو ہو گئی آپ کو کام کرتے پکاتے کھاتے، بس اب آپ کے آرام کے دن ہیں۔ سراج بتاتے ہیں آپ بہت کام کرتی تھی، بہت اچھے کھانے پکاتی تھی، لیکن اب نہیں، اب میں ہوں نا، اور میں کچن سے باہر نکل آتی۔ سراج بھی عرفانہ کی زبان بولنے لگتا۔ امی آپ آرام کیجئے، آپ کام کیوں کرتی ہیں؟ عرفانہ کو پریشانی ہوگی تو نوکر رکھ لے گی۔ حالانکہ صفائی ستھرائی، برتن جھاڑو اور کپڑے دھونے کے لیے دو آیا لگی ہوئی تھی، لیکن عرفانہ کھانا ہمیشہ خود ہی پکاتی، اچھا اور ذائقہ دار پکاتی۔ مجھے کئی مرتبہ احساس ہوا کہ دو ملازماؤں کو پیسہ جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے گھر کے کام تو میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن سراج اور عرفانہ نے اس طرح کبھی نہیں سوچا کہ میں کام کروں۔ انہیں تو میرا آرام بے حد پسند تھا۔ کبھی کسی کام کے لیے ملازمہ کو ٹوکتی کہ سبزی ایسے دھو، فریج میں ایسے رکھو، کپڑے ایسے پھیلاؤ کے ساتھ رنگین کپڑے نہ دھو، تو سراج فوراً بول پڑتا، ارے امی یہ درد سر آپ کیوں مول لیتی ہیں؟ اس کے لیے تو آپ کی بہو ہی کافی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اب میں کیا سمجھاؤں کہ میں پریشان نہیں ہوں، اس گھر پر اپنا حق سمجھتی ہوں۔ یہ میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہے، یہ گھر پرایا نہیں ہے۔ صفائی ستھرائی یا گھر کے کام کاج پر میں نظر نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آخر میں گھر کی بڑی ہوں، بہو پر ابھی سے اتنی ذمہ داریاں ٹھیک نہیں، لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتی، بس خاموش ہو جاتی۔ دراصل عرفانہ نے اپنے گھر کے نظام اور حقوق میں کسی دخل اندازی کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ میں شکایت کرتی بھی تو کس بات کی؟ ان دونوں نے بڑی عزت، محبت اور احترام کے ساتھ مہمانوں کی طرح اپنے گھر میں اور دل میں جگہ دی تھی۔ جب کبھی دونوں میں ناراضگی یا کھٹپٹ ہوتی تو موقع دیکھ کر سراج سے کہتی، بہو اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، پڑھی لکھی ہے، آج کل سب لڑکیاں کرتی ہیں، اور پھر میں ہوں نا، گھر کی تمام ذمہ داری میں سنبھال لوں گی، خالی ہی تو بیٹھی رہتی ہوں، یہاں مجھے کوئی کام ہی نہیں، پھر دو آیا لگی ہوئی ہے۔ نہیں امی، یہ مسئلہ نہیں ہے، ان بڑے شہروں کے مسائل ہی دوسرے ہیں، دن بھر بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں، اور پھر خدا نخواستہ کوئی پریشانی ہو تو چلو ٹھیک ہے، میرا اب پروموشن ہونے والا ہے، میری سیلری اور بڑھ جائے گی، اور پھر کون سا بڑا کنبہ ہے ہمارا۔ سراج کے دلائل سن کر میں خاموش ہو جاتی، اور بہو بھی بول پڑتی، امی آپ فکر نہ کیجیے، ان کے عقل میں میری بات آئے گی ہی نہیں۔ دن یوں تو بہت آرام سے گزر رہے تھے، لیکن دل کی نیا ڈولتی رہتی۔ برکت بھی بیٹے کے یہاں بظاہر خوش اور مطمئن نظر آئے، لیکن ان کی بے چینی میری نظروں سے پوشیدہ نہ تھی۔ میں برکت کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف مجھے ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے سے روکے رہتا۔ اس میں برابر بھی شک نہیں، اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو بہت لائق، باادب اور ہزاروں میں ایک تھے۔ ہمیں تو ان پر فخر ہونا چاہیے تھا، ان کے گن بیان کرنے چاہیے تھے، جیسے عرفانہ اپنی سہیلیوں سے ہمارے گن گاتی تھی، لیکن ہمیں اتنا موقع بھی کہاں ملتا۔
یا پھر شاید ہم خود کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت، ہم عمر ساتھی، عیش و آرام، یا پھر اپناپن، ہم سب جب کبھی ایک ساتھ بیٹھتے اور پرانے باتیں چھڑتی تو مجھے احساس ہوتا برکت کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مایوسی پنپ رہی ہے۔ نہ جانے وہ کیا سوچتے رہتے ہیں، اور پھر ایک روز وہ خود ہی بول پڑے، تھک گیا ہوں میں آرام کرتے کرتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے، مجھے یہاں آنے کے بجائے کہیں کوئی کام یا نوکری کرنا چاہیے تھی، شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کی، زرینہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو بیٹے اور بہو کا ہے، ہم تو اس گھر کے مہمان ہیں، اور مہمان تو دو دن کا ہوتا ہے، برسوں کا نہیں۔ اسی مہمانی میں 2 برس گزار دیے ہم نے، بہت ہوئے ہیں 2 برس، اب میں بیمار سا ہو گیا ہوں۔ کیا تم اپنے بیٹے بہو کو چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس چلو گی، جہاں تم پکاؤ گی اور میں کھاؤں گا، چٹنی روٹی ہی صحیح، اپنا پڑوس ہوگا، شام کی محفلیں ہوں گی، اور پھر بیٹا بہو چھوٹ تھوڑے ہی جائیں گے، ہم سب آتے جاتے رہیں گے۔ برکت کی محبت، اپنائیت اور خود اعتمادی نے میرے اندر سینکڑوں چراغ روشن کر دیے، اور ہم نے پھر اپنا آشیانہ آباد کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ جتنا پڑھے ہیں ان کے معنی ہیں عطا کرنا یعنی دینا، فائز ہونا یعنی مقرر ہونا، عہدے پر رہنا، سکھ دوش ملازمت کی مدت پوری کر لینا، فارغ ہونا، دل جوئی خوش کرنا، خیال رکھنا، شرمسار شرمندہ، نظام انتظام، قرینہ، خود اعتمادی، اپنے آپ پر بھروسہ، جوخم، دشواری، پریشانی۔ دیکھیے انہوں نے جو افسانہ لکھا ہے اس کی تلخیص نگاری یہ ہے کہ اس کہانی میں افسانہ نگار نے خوشحال اور فارغ البال مرد عورت کی نفسیات کو پیش کیا ہے، جو آدمی جوان ہو چکے ہیں پھر بوڑھے ہو رہے ہیں، ان کے لیے، جنہیں ضعیفی میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ مشترکہ خاندان میں نہ صرف کمزور معاشی طبقے کے افراد کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر صورتوں میں خوشحال افراد بھی اول اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور پھر آپس میں ناچاتی بڑھتی جاتی ہے۔ برکت علی صدیقی اور ان کی بیگم کو جب اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہنا پڑا تو رفتہ رفتہ اچھے تعلقات میں دراڑ پیدا ہونے لگی۔ افسانہ نگار نے اکتاہٹ اور یکسانیت سے پیدا ہونے والے خانگی انتشار کو کرداروں کی نفسیات کی روشنی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب ہم مختصر ترین سوالات دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نگار عظیم کا اصل نام مہر نگار ہے۔ دوسرا سوال ہے، نگار عظیم نے کس موضوع میں MA کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا، نگار عظیم نے اردو اور فارسی میں MA کیا۔ تیسرا ہے، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعہ کا نام گہن ہے۔ جو چیز ہم نے پڑھائی ہے تمام چیزیں ہی پوچھی گئی ہے، باہر سے کوئی نئی چیز نہیں پوچھ رہے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہوگا، نگار عظیم کا مجموعہ گہن 1975 عیسوی میں شائع ہوا۔ پانچواں سوال ہے، نگار عظیم کے سفر نامہ کا کیا نام ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، نگار عظیم کے سفر نامہ کا نام عکس ہے۔ اس کے بعد مختصر سوالات، صحیح اور صحیح کے فرق کو جملے میں استعمال کر کے واضح کریں۔ تو اس کا جواب ہوگا، صحیح اور صحیح کے فرق کو، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ صحیح چھوٹی ہاں سے ہے، صف آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہو تو وہی صحیح، اور صحیح غریبوں کو ستانا صحیح نہیں ہے۔
دونوں کا جواب جملوں میں استعمال کر کے ہم سمجھا رہے ہیں۔ صحیح کو جملہ میں استعمال کر کے بتائیے تو اس طریقے سے کہ صف آخری سے بھی دور تر جو اشارہ ہو تو وہی صحیح۔ اور صحیح کہتے ہیں غریبوں کو ستانا صحیح نہیں ہے۔ صحیح کے معنی غنیمت کے ہوتے ہیں اور صحیح کے معنی درست کے ہوتے ہیں، دونوں کے استعمال اور معنی سے فرق ظاہر ہوتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح کے معنی غنیمت کے اور صحیح کے معنی درست کے ہیں، سمجھ رہے ہیں بس۔ اور طویل سوالات بھی اس میں دیے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز طویل سوالات کے جوابات ہم الگ سے آپ کے درمیان لے کر حاضر ہوں گے۔ اب ہم اپنی ویڈیو کو اسی پہ ختم کرتے ہیں، اور آپ اسی طریقے سے محنت کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اچھے نمبرات آئیں گے، اور مجھ پہ ٹیسٹ رکھیں، یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ خدا حافظ۔